اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 15 پر مشق کا پہلا سوال ہے، سبق کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔ نمبر 1 ہے، قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی؟ اس کا جواب ہے 23 مارچ 1940 کو۔ دوسرا سوال ہے، 23 مارچ کو کون سا تہوار منایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، مذہبی تہوار کون کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے مذہبی تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے۔ نمبر 4 ہے، قرارداد کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے بڑی تعداد میں کسی بات پر متفق ہو جانا قرارداد کہلاتا ہے۔ مشق کا دوسرا سوال ہے، سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، بچوں نے اسکول اس دن سجایا۔ جواب ہے دال، 23 مارچ۔ نمبر 2 ہے، 23 مارچ 1940 کو منظور ہوئی۔ الف، قرارداد۔ نمبر 3 ہے، بڑی تعداد میں لوگوں کا متفق ہونا کہلاتا ہے۔ ب، قرارداد۔ سیکھنے کی 4 مہارتوں میں سے سب سے پہلے ہے سننا۔ بچوں انٹرنیٹ سے قائد اعظم کی پہلی تقریر کی ریکارڈنگ تلاش کر کے توجہ سے سنیں۔ دوسری مہارت ہے بولنا۔ طلبہ سبق یوم پاکستان کو استاد صاحب سے سن کر اس کے خاص خاص نکات بآواز بلند بتائیں۔ 23 مارچ کو اپنے اسکول میں ہونے والی تقریب میں یوم پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے 2 منٹ تقریر کریں۔ سیکھنے کی تیسری صلاحیت ہے پڑھنا۔ 23 مارچ کے قومی اخبارات کے خصوصی ضمیمے سے اپنی پسند کی تحریر منتخب کر کے پڑھیں اور اپنی جماعت میں اپنے ساتھی طلباء کو اس کے بارے میں بتائیں۔ اگلی مہارت ہے لکھنا۔ درج ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ نمبر 1 ہے، آب آب ہونا۔ نمبر 2 ہے، باغ باغ ہونا۔ نمبر 3 ہے، چادر تان کر سونا۔ نمبر 5 ہے، رفو چکر ہونا۔ مشق کا اگلا صفحہ ہے صفحہ نمبر 16۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ بچوں آپ نے سبق کے خاص خاص نکات تحریر کرنے ہیں اور اسکول میں قرارداد پاکستان کے سلسلے میں جلسے کی روداد 10 جملوں میں لکھیں۔ زبان شناسی، علامات فاعل نے کا استعمال اردو زبان میں حرف نے علامت فاعل ہے اور فاعل کے ساتھ استعمال ہوتی ہے۔ مثلا نمبر 1 ہے، میں نے ایسا کیا قصور کیا جس کی سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ اس جملے میں میں فاعل ہے۔ نمبر 2 ہے، احمد نے کب کہا تھا کہ وہ بہت عمدہ مضمون لکھ سکتا ہے۔ اس جملے میں احمد فاعل ہے۔ اگلا سوال ہے، علامات نے کو متعدی افعال کے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی احتمالی کے ساتھ ملانا۔ مثلا نمبر 1 ہے، ناصر نے اپنی کتاب پڑھی۔ اس جملے میں ناصر فاعل ہے۔ نجمہ نے خط لکھا۔ اس جملے میں نجمہ فاعل ہے۔ نمبر 3 ہے، غزالہ نے تمہارے لیے بہت سے تحفے بھیجے تھے۔ اس جملے میں غزالہ فاعل ہے۔ نمبر 4 ہے، انہوں نے مجھے وہاں دیکھا ہوگا۔ اس جملوں میں انہوں فاعل ہے۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے جملوں میں فاعل اور علامت فاعل پر دائرہ لگائیں۔ نمبر 1 ہے، اس نے بات سمجھی۔ اس میں اس نے علامت فاعل ہے۔ میں نے ہنر سکھایا۔
اس دوسرے جملے میں نے علامت فاعل ہے۔ نمبر 3 ہے میں نے مقابلہ جیتا، میں نے۔ نمبر 4 ہے بچے نے اپنا پیٹ بھرا، اس جملے میں علامت فاعل ہے بچے نے۔ نمبر 5 ہے احمد نے مجھے پکارا، اس جملے میں احمد نے۔ نمبر 6 ہے اس نے کھلونا توڑا، اس جملے میں اس نے علامت فاعل ہے۔ مشق کا اگلا سوال ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ لکھیں۔ دن، اس کا متضاد ہے رات۔ خوش، ناخوش۔ خاص، عام۔ تعمیر، تباہی۔ آزاد، غلام۔ درج ذیل الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیں۔ جھنڈا، پرچم۔ آزادی، غلامی۔ عظیم، بڑا۔ جدوجہد، کوشش۔ درج ذیل الفاظ الف بائی ترتیب میں لکھیں۔ نسبت، استاد، جھنڈی، خوش، واقعات، محنت۔ بچوں الف بائی ترتیب ہے، جس طریقے سے الف پہلے، بے اس کے بعد، پے اس کے بعد، اسی طریقے سے یہ تک ترتیب کو الف بائی ترتیب کہتے ہیں۔ ان میں استاد پہلے آئے گا، دوسرے نمبر پر آئے گا جھنڈی، تیسرے نمبر پر خوش، چوتھے نمبر پر محنت، پانچویں نمبر پر نسبت اور چھٹے نمبر پر واقعات۔ عملی سرگرمیاں برائے طلباء۔ ذیل میں مولوی فضل الحق شیر بنگال، قائد اعظم محمد علی جناح، نواب زادہ لیاقت علی خان، چودھری خلیق الزمان، محترمہ فاطمہ جناح، سردار عبدالرب نشتر کی تصاویر دی گئی ہیں۔ تصاویر پہچان کر ان کے نیچے نام لکھیں۔ ہدایات برائے اساتذہ کرام، طلباء کو قرارداد پاکستان کے پس منظر اور مینار پاکستان کی تعمیر سے آگاہ کریں۔ نمبر 2 ہے تخلیقی لکھائی کے لیے بچوں کو مضمون کے 3 حصوں تمہید، نفس مضمون اور اختتامیہ کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ نمبر 3 ہے طلباء کو مینار پاکستان کی تعمیر کے حوالے سے درج ذیل لنک سے دستاویزی پروگرام تلاش کرنے میں مدد کریں۔ بچوں یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر اور اس کی مشق کو حل کر کے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔